اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستو، بڑی امپورٹنٹ، بڑی پیاری اور بڑی بہترین ویڈیو یہ ہے۔ دوستو ویسے تو سب دن اللہ کے ہیں، ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ، ہر مہینہ، ہر سال اللہ کا ہے، لیکن دوستو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس دن یا اس مہینے، جیسے رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہفتے کا ایک دن ہوتا ہے جمعہ۔ جمعہ کا دن دوستو بڑا اہم ہوتا ہے، بڑا فضیلتوں والا ہوتا ہے، اور مطلب درود شریف جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کریے کیونکہ وہ زیادہ افضل دن ہے دوستو۔ تو آئیے اسی ٹاپک پہ ویڈیو ہے، ہم جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے، اور ویڈیو اچھی لگا کرے تو شیئر کیا کریے۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساتھ ہے کہ بندہ اس میں اگر سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جب بھی بندہ کوئی نیک دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرمائے گا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ دیکھو میں وہ گھڑی بتا دوں، اس کا زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کو کیونکہ پھر ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے۔ میں وہ گھڑی بتا دوں کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن دعائیں مقبول کرتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جمعہ کے دن اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے جمعہ کو کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اور وہ گھڑی کون سی ہے پتہ ہے؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ کے بعد جب بیٹھتا ہے، پہلا خطبہ پڑھ کے جب بیٹھتا ہے، تب جو بندہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی نیک دعائیں مانگی جائیں گی اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص حضور پر درود شریف بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، تو حضور خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے 70 درجے بہشت میں، جنت میں عطا فرمائے گا، اور ہر درجے کی اتنی مسافت ہوگی کہ جتنا کہ تیز رفتار گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے، اور وہ 70 سال تک دوڑتا رہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے جنت میں 50 درجے عطا کیے جائیں گے، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 50 سال تک دوڑتا رہے۔ اور جو کوئی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس نے 8 غلاموں کو آزاد کیا۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے جمعے والے دن تو گویا کہ وہ ایک مقبول حج اور مقبول عمرہ ادا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پہلی رکعت میں الحمد شریف 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 25 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 20 مرتبہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، تو یہ شخص مرنے سے پہلے ہی اپنے خواب میں اپنے پروردگار کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا، اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ بہشت میں میری جگہ کہاں ہے۔ اور یہ غنیۃ الطالبین کے اندر موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 141 پہ، اور کتابوں میں جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلت آئی ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی بہت فضیلت آئی ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن 7 انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے نکاح کیے تھے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت خدیجہ نے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ نے۔ اب آئیے پہلے کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے، تو اس کا جو معاملہ تھا، جو قصہ تھا، وہ یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں ہر چیز موجود تھی لیکن اپنا ہم جنس نہیں تھا۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، حضرت آدم علیہ السلام سو گئے۔ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جبریل آدم کی بائیں پسلی کو اس طریقے سے الگ کرو کہ آدم کو تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے الگ کیا، جدا کیا، تو اللہ پاک نے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر حضرت حوا کو ہر قسم کا حسن و جمال ملاحت عطا فرمائی، پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 جنتی کپڑے پہنا کر اور سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو دیکھا کہ تو کون ہے اور کس لیے ہے؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے پاس آؤ، تو حضرت حوا نے کہا کہ تم خود میرے پاس آؤ، تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس گئے اور ان کی طرف اپنا دست اقدس دراز کیا، تو آواز آئی کہ اے آدم ٹھہرو، تمہارے لیے حوا اتنے وقت تک حلال نہیں جب تک تم نکاح نہ کر لو اور مہر ادا نہ ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا
تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، مولا مہر کیسے ادا کروں، مہر میں کیا ادا کروں، سونا چاندی زیورات؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا پھر روزہ رکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی تمہارا مہر ہے۔ پھر آئیے دوسری طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمعہ کے دن حضرت زلیخا سے نکاح ہوا۔ زلیخا تو حضرت یوسف پر فدا تھی، زلیخا یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئیں حضرت یوسف کے عشق میں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ زلیخا بتوں کی پوجا کرتی تھی، زلیخا بت کو پوجتی تھی، بت سے مانگتی تھی، لیکن بت کہاں دینے والا؟ تو ایک دن غصہ ہوئی، ناراض ہوئی، تو بت کو توڑ دیا اور اللہ پر ایمان لے آئی، اور جمعہ کی رات پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا مولا کہ نہ میرا جمال رہا نہ مال رہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اندھی فقیرہ ہو گئی ہوں، اب یا تو ان کا وصال نصیب فرما یا تو ان کی محبت سے بہت دور فرما دے۔ فرشتوں نے زلیخا کی آواز سنی، زلیخا کی فریاد سنی، اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عریضہ پیش کیا، مولا زلیخا ایمان لا کے، تجھ پر ایمان لا کے اور تیری بارگاہ میں فریاد پیش کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب زلیخا کے نجات کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے تو زلیخا کی جھوپڑی کے قریب سے نکلا کرتے تھے، تو ایک دن آپ سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے، زلیخا باہر نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کیا ہی عجیب شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو زلیخا کہنے لگی میں وہی ہوں کہ جس نے تجھے موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے، مال و دولت سے خریدا تھا، میں وہ ہوں جب سے تیرے عشق میں مبتلا ہوئی ہوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، اور جب سے تجھے دیکھا ہے کبھی نیند نہیں آئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ شاید تو زلیخا ہے، تو زلیخا نے کہا میں وہی زلیخا ہوں کہ جو تیرے عشق میں پاگل ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تیرا مال دولت حسن و جمال کہاں گیا؟ تو کہنے لگی میرے پاس مال دولت حسن و جمال سب تھا لیکن تیرے عشق نے سب برباد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اب عشق کی کیفیت کیا ہے؟ تو زلیخا کہتی ہے ہر ساتھ ہر گھڑی یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ زلیخا اب بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی میں 3 چیزیں چاہتی ہوں، جمال، مال اور وصال۔ تو حضرت یوسف چلنے لگے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تو نے زلیخا کے سوال کا جواب نہیں دیا، اے یوسف اچھا یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو مال جمال پہلے سے زیادہ عطا فرمایا اور ایسی معلوم ہونے لگی کہ گویا کہ 14 سال کی لڑکی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کے لیے محبت پیدا فرمائی، تو جمعہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی زلیخا سے ہوا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے ہوا، اور صفورہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قبطی کو مار کے، جو بھوسا مارا تھا وہ قبطی مر گیا تھا، اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ مدین چلے گئے تھے۔ جب مدین گئے تو دیکھا کہ وہاں پر بکریاں تھیں، تو بکریوں کو پانی پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو جب انہوں نے پانی پلایا اور پانی پلا کر درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تو جو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، قرآن میں بھی ذکر ہوا، آپ پڑھیے، تو 2 بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہ گئیں اور کہا بابا ایک شخص ہے جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ جو صفورہ تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ ان کو بلانے آئیں کہ چلیے آپ کو ہمارے والد صاحب طلب کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ اجرت دیں، آپ نے ہمارے جانوروں کے ساتھ اتنی اچھائی پیش کی ہے اور ہمارے جانوروں کو آپ نے پانی پلایا ہے، تو ہمارے والد صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب نیک کام کرتا ہوں، جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو میں اجرت نہیں لیتا۔ تو کہا کوئی بات نہیں، آپ چلیے، ہمارے والد نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، جانے کے بعد سلام عرض کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ادھر کھانے کا انتظام کر لیا تھا، کھانا دسترخوان پر لگا ہوا تھا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آئیے کھانا کھائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے ہم نے تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور ہم نے آپ کی بکریوں کو پانی پلایا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم اجرت نہیں لیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام مسکرائے، کہا یہ اجرت نہیں ہے، ہمارے یہاں جو مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آئیے کھانا تناول کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صفورہ بلانے آئی تھیں تو کہا تھا کہ آپ پیچھے چلیے، پیچھے چلیے، میں آگے چلتا ہوں، پیچھے سے مجھے راستہ بتائیے۔ تو حضرت صفورہ پیچھے پیچھے چلتی تھی، آپ آگے آگے چلتے تھے۔ تو حضرت صفورہ اپنے ابا سے، شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ابا یہ شخص بہت زیادہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم یہ بہت زیادہ طاقتور ہے؟ کہا ابا اس کنویں پر جو پتھر رکھا ہوا تھا جس میں سے انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کنویں پر پتھر جو تھا اسے 10 آدمی اٹھاتے ہیں مل کے تب بھی نہیں اٹھتا ہے، لیکن اس شخص نے ایک ہی بار میں اس پتھر کو ہٹا دیا۔ تو ابا یہ طاقتور بھی بہت ہے اور امانت دار یوں ہے کہ جب میں ان کو بلانے گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا پیچھے چلیے، آگے نہیں چلنا، تاکہ ہوا کے جھونکے سے کوئی کپڑا اٹھ نہ جائے اور کہیں جسم کا کوئی انگ نہ دکھ جائے۔ تو ابا یہ امانت دار بھی بہت ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا کھلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا نکاح کر دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا، محلے والوں کو بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں مہر ادا کروں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، 8 سال تک تم ہمارے یہاں مزدور بن کے رہو، 8 سال تک تم ہمارے مزدور بن کے رہو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے مزدور بن کے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ تو یہ کب ہوا؟ جمعہ کے دن، ان کا نکاح بھی جمعہ کے دن ہوا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے نکاح ہوا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پوری دنیا پر تھی، چرند پرند شجر و حجر ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا جو کہ بلقیس کے پاس ہدہد ایک خط لے گیا، بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا اکثر۔ تو ہدہد نے جب خط دیا تو جو بلقیس تھی اس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا آپ حکم فرمائیں کہ کرنا کیا ہے، ان سے جنگ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو بلقیس نے کہا کہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، جنگ اگر کریں گے تو پھر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تب ہمارے لیے جنگ کرنا صحیح نہیں ہے، اگر وہ بادشاہ ہے ایسے ہی تو ہم جنگ کا سوچیں گے، لیکن پہلے کیا کرتے ہیں آپ لوگ جاؤ اچھے طریقے سے ان کو ہدیہ پیش کرو، اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو ہدیہ قبول نہیں کرے گا۔ تو بلقیس نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، کئی 100 لوگوں کے ساتھ، اور وہ اچھے سواریوں پر ان لوگوں کو بھیجا بہت سا مال و دولت دے کر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم چلا کہ وہ ہم کو مال و دولت دینے کے لیے اس نے بھیجا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ لشکر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں مال اور دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت مال و دولت ہے، اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ لشکر واپس چلا گیا، تو وہ سمجھ گئی یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس نے اپنے تخت کو ایک بہت اندر چھپا دیا اور اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگی۔ ہدہد نے آ کے بتایا کہ ایسا معاملہ ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو ایک خبیث تھا، اس نے کہا کہ میں بلقیس کے تخت کو لا دوں گا حضور کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی اس کو برخاست ہونے سے پہلے اس نے وعدہ کیا میں تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے۔ تو ایک آصف بن برقیہ، کتابوں میں الگ الگ طریقے سے لکھا ہے، تو ایک میں نے جو پڑھا ہے آصف بن برقیہ، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت کو لا سکتا ہوں۔ ابھی ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آن میں پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تخت آیا تو ادھر بلقیس کا پورا قافلہ اور بلقیس بھی آ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دکھاتے ہوئے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی عقل کتنی ہے۔ کہا دیکھو اس تخت کو پہچانا تم نے؟ تو بلقیس کہنے لگی یہ تخت ہمارا ہی ہے۔ بلقیس بھی سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کی طاقت کتنی ہے، کہا یہ تخت تو ہمارا ہے۔ تو حضرت سلیمان بھی سمجھ گیا کہ اس کی عقل تو بہت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے ہوا، اور یہ جمعہ کا ہی دن تھا۔ جمعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آج رمضان شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان شریف میں یہ ہمیں جمعہ ملا ہے، تو اس جمعے میں ہم جتنی عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ دن بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے، اور پھر رمضان شریف کے مہینے میں تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آئیے وہ جو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا یہ بھی جمعہ کے دن ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے یہاں تھے، آپ کی پھوپھی تھیں، تو ان کی پھوپھی بولیں کہ ابو طالب سے کہ دیکھو اب محمد جوان ہو گئے ہیں تو ان کی شادی بھی کرنی ہے، لیکن پیسے تو ہیں نہیں، اب شادی کیسے کی جائے؟ اچھا ادھر حضرت خدیجہ کو برقہ بن نوفل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا جو شوہر ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، اور وہ بنی ہاشم سے ہوگا، مکہ شریف سے ہوگا، یہ سب اس نے بتا دیا تھا۔ ادھر حضرت خدیجہ بے چین تھی اسی دن سے، اور یہ تلاش میں تھی کہ کاش مجھے وہ شخص مل جائے۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی کہتی ہیں کہ ان کے نکاح کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کس طریقے سے نکاح ہوگا؟ تو کہا ان کو ایسا ہے کہ ہمارے شہر میں خدیجہ نام کی ایک خاتون ہے جو کہ بہت مال رکھتی ہے، اور اس سے جو بھی تجارت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ مالدار ہو جایا کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم محمد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس بھیجیں کہ حضرت خدیجہ ان کو مزدوری پر لگا لیں تو زیادہ مال اکٹھا ہوگا، اور اس طریقے سے پھر ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ایسا۔ تو حضرت خدیجہ سے ان کی پھوپھی ملی، ان کی پھوپھی نے کہا ہمارا بھتیجا ہے اس کو آپ مزدوری پر رکھ لیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نام کیا ہے؟ کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کا رہنے والے کہاں کے ہیں؟ پتہ بتایا۔ کا خاندان کون سا ہے؟ خاندان بتایا۔ اب حضرت خدیجہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ وہی شخص ہے جو برقہ بن نوفل نے مجھے بتایا تھا، لیکن کہتی ہے چلو میں کچھ دن ان کو رکھتی ہوں مزدوری پر، اگر ایک دم ایسا کرتی ہوں تو صحیح نہیں ہے، ایک دم نکاح کرتی ہوں تو صحیح نہیں ہے، کچھ دن رکھتی ہوں مزدوری پر۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدیجہ کے ہاں مزدوری پر رکھ دیا گیا۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک قافلہ نکل رہا تھا، تو ایک غلام نے کہا کہ آپ اونٹوں کی رسی پکڑ کر اور لے چلیں قافلے کو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ان کو اونٹ کی رسی مت پکڑاؤ، ان کو ایک بہترین اونٹ پر بٹھاؤ، کیونکہ حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس نے ایک بہترین اونٹ پر حضور کو بٹھایا اور یہ قافلہ چلنے لگا۔ تو حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ حضور کے سر پر بادل کا سایہ تھا، وہ بادل سایہ کیے ہوتا، حضور جدھر جاتے بادل بھی ادھر ہی جاتا تھا۔ تو ایک جگہ پر پہنچے، وہ وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا اور اس کا عبادت خانہ تھا، تو وہاں پر قافلہ ٹھہرا۔ تو راہب نے حضور کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو آخری نبی ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اسے پہچان پوری نہیں ہو پائی۔ جان گیا تھا لیکن مکمل طریقے سے پہچاننے کے لیے اس نے کیا کیا؟ قافلے والوں کی دعوت کی تاکہ میں پہچان لوں کہ یہی آخری نبی ہیں یا نہیں۔ تو قافلے والے سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے۔ تو اندر جا کے اس نے کہا کہ آپ میں سب آ گئے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ نہیں سب لوگ نہیں آئے ہیں، مزدور وہ ہمارے سامان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو وہ راہب باہر آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے، تو اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ وہ راہب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ چلیے آپ بھی کھانا کھا لیجیے چل کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اندر جانے لگے تو وہ بادل بھی ساتھ ساتھ میں سایہ کرتا ہوا آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ تو یہ سمجھ گیا کہ یہی نبی ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا تو حضور کے قدموں پر گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔
کہا ایک نشانی میں اور پوری کر لوں. اس راہب نے کہا کہ ذرا آپ اپنے کندھے سے یہ چادر ہٹائیے. تو حضور نے جیسے کندھے سے چادر ہٹائی تو مہر نبوت دیکھی تو یقین اور پختہ ہو گیا. تو حضرت یہ بہت لمبا واقعہ ہے اور وقت بہت کم ہے, مختصر ہے, تو جلدی جلدی سنیے. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام گئے, ملک شام. تو وہاں پر یہودیوں کے عید کا دن تھا. آپ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے تو زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئیں. تو جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو گھبرا گئے. تو اپنے اکابر لوگوں سے پوچھا, جانسکار لوگوں سے پوچھا. انہوں نے بتایا پورا معاملہ کہ وہ آخری نبی ہے اور وہ نبی جب اس بت خانے میں جائے گا, جب بھی کبھی آئے گا تو زنجیریں ٹوٹیں گی, ایسا ایسا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو وہ کہنے لگیں کہ میں آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے نہ کر دوں کہ جو مالدار بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, لوگ اس سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں لیکن وہ کسی سے نکاح کرنا نہیں چاہتی. اگر آپ چاہیں تو کر لیں. تو آ کے اپنی پھوپھی سے کہنے لگے خدیجہ ایسا کہتی ہیں. تو ان کی پھوپھی جو ہے کہنے لگیں, مسکرائیں, ہنسنے لگیں, کہنے لگیں یہ تو ایک مذاق کر دیا انہوں نے, ہمارے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کتنی مالدار ہے اور خوبصورت ہے, ایسا ویسا. تو آ کے حضرت خدیجہ سے کہنے لگیں کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں. تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے سچ کہا ہے اور میں نے اپنے لیے ہی کہا ہے, میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو ان کی پھوپھی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا, وہ بھی جمعہ کے دن ہوا. پھر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ایک لمبی گفتگو ہے, مختصر سا سنیے. اس کے بعد جمعہ کے ہی دن یہ بھی معاملہ ہوا اور جمعہ ہی کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. تو یہ جمعہ کے دن بہت فضیلت آئی ہے اور بہت فضیلتوں کا حامل ہے یہ جمعہ کا دن. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا, بڑا پیارا, بڑا اچھا اور بڑا بہترین بیان تھا دوستوں. یہ کہ دن تو ویسے سب اللہ کے ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زیادہ اہم ہوتی ہیں. اس طرح سے جیسے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں سے وہ افضل دن ہے وہ, تو اس دن کوشش کیا کریں. سب سے پہلی بات تو درود شریف کا ورد ہمیشہ کیا کریں اور جمعہ کے دن کثرت درود شریف پڑھا کریں. درود شریف کی فضیلت بے پناہ برکتیں, بے پناہ فضیلتیں ہیں. باقی دوستوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.